اقبال کہتے ہیں تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ عشق رسول حاصل نہ کیا اس نماز روزے عبادتوں کے نتیجے میں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ فقر غیور نہ ملا، یہ صرف صحابہ پہ محدود نہیں تھا، اس دور میں ہر مسلمان اس تلوار سے آراستہ تھا۔ وہ واقعہ یاد کرو جب ایرانی بادشاہ نے اپنا دربار لگاتا ہے اور کہتا ہے مسلمانوں سے میں ملوں تو صحیح کہ یہ قوم ہے کیا جو عرب کے ریگزاروں سے اٹھی ہے اور پورے پرشین امپائر کو ٹکرا گئی جا کے، نہ ان کے پاس تلواریں، نہ کھانے پینے کو سامان، پھٹے ہوئے کپڑے، بھوکے ننگے نظارے دیکھنے میں لگتے ہیں، مگر غیرت کا ان کی عالم یہ ہے کہ نہ کسی سے خوف کھاتے نہ کسی سے ڈرتے۔ تو ایرانی بادشاہ نے سردار نے اپنا پورا دربار سجایا، پوری طاقت، فوجی طاقت جو ہوتی ہے اس کا روب ڈالا اور مسلمانوں سے کہا اپنے سفیر کو بھیجو۔ ایک صحابی اپنے گھوڑے کے اوپر، لحیف لاغر گھوڑا، پھٹے ہوئے کپڑے، ان کی تلوار کے اندر نیام بھی شاید نہ ہو، اس کے دربار میں آتے اور بغیر کسی چیز سے متاثر ہوئے اپنے نیزے سے اس کا قالین کاٹتے ہوئے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں ادھر ادھر، ان کو ذلیل کرنے کے لیے بادشاہ نے کوئی کرسی نہیں رکھوائی تھی کہ کھڑا رہ کے بات کرے گا، تو یہ خود سے جاتے ہیں اور بادشاہ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں جا کے، اور لوگ ایک دم ان کے پروٹوکول کے خلاف ہوتا ہے تو وہ ان کو گھسیٹ کے نیچے گرا دیتے ہیں، یہاں تم نہیں بیٹھ سکتے۔ تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں اپنی مرضی سے یہاں نہیں آیا ہوں، تم نے مجھے بلایا تو میں آیا ہوں، اور اگر تم میرے لیے بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں رکھتے ہو کوئی بات نہیں۔ خنجر نکالا، قالین کو کاٹ کے انہوں نے ٹکڑا الگ کیا، قالین اٹھا کے پھینکا، اللہ کی زمین پر بیٹھے کہتے اب بات کرو مجھ سے، نیگوشیٹ کرو، کیا چاہتے ہو۔ ان کی جان نکل گئی رومن پرشین امپائر کی۔ اندازہ کریں اس فقیر کا جلال کتنا تھا کہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، کچھ نہیں ہے، لیکن آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو بات کرتا ہے اس کی نگاہوں سے نگاہیں چار نہیں کی جا سکتی۔ ہم نے ایسے اللہ کے فقیر دیکھے ہیں۔ قدرت اللہ شہاد ممتاز مفتی کی کتابیں پڑھیے، اللہ جو لبیک جو ممتاز مفتی کی کتاب ہے اس کے اندر جب وہ ذکر کرتے ہیں ان فقراء کا کہ جو مسجد نبوی کے درباروں کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی بلیوں والی سرکار کہلاتے ہیں وہاں پر، کوئی ایسے فقیر ہیں جو وہاں جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ممتاز مفتی کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے ایسے شعلے نکلتے تھے کہ آپ نگاہیں چار نہیں کر سکتے۔ یہ فقر غیور ہوتا ہے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ جو اقبال جب اس کو طریقہ بتاتے ہیں اس فخر کی، اس غیرت کی، اس عزت کی حفاظت کیسے کی جائے، اس کو حاصل کیسے کیا جائے، فرماتے ہیں تجھے گر فقر و شاہی کا بتا دوں، تو میں یہ بتاؤں کہ ایک فقیر کیسے بنتے ہیں، اور پھر فقر تو اصل بادشاہت ہوتی ہے، ایک فقیر اصل بادشاہ ہوتا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ وقت ایک فقیر کے دربار پر بیٹھتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی بغداد کے فقیر وقت، اور ماشاءاللہ تمام اولیاء کے سربراہ، خلیفۃ الوقت عباسی خلیفہ آپ کے پاس آتا ہے۔ اسی بغداد میں عباسی خلیفہ کی حکومت بھی ہے، اسی بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی کی شہنشاہ بغداد آپ کہلاتے ہیں آج بھی۔ عباسی خلیفہ کو کوئی نہیں جانتا، عباسی خلیفہ آپ کے دربار میں آتا ہے۔ روب اور جلال کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اس کی جان نکلتی ہے ان کے آگے تشریف رکھتے ہوئے۔ اب کیفیت دیکھیں فقیر کی کیا ہے۔ اشرفیوں کی تھیلی لا کے رکھتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے آگے کہ میں تحفہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ وہ فقیر جلال میں اس کو دیکھتے ہیں عباسی خلیفہ کو، جس کی سلطنت یاد رکھیے گا چین سے لے کر اندلسیہ تک، ان سرحدوں تک اور یورپ تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس خلیفہ کو دیکھتے ہیں جلال سے، اشرفیوں کی تھیلی اٹھاتے ہیں، اشرفیوں کو نچوڑتے ہیں، اس میں سے خون کے قطرے ٹپکنے لگتے ہیں۔ کہتے ہیں لوگوں کا خون چوس کر لائے ہو میرے پاس۔ بادشاہ بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے وہیں پہ، اس کو اٹھا کے نکالا جاتا ہے وہاں سے۔ اس کے بعد جرت نہیں ہوتی کہ آئندہ ان کے پاس کبھی آ کے اس طرح کی حرکت کرے، دھاڑے مار مار کے روتا ہے خوف کے مارے۔ یہ خلیفہ وقت کا عالم ہے فقیر کے آگے۔ سلطان محمد تغلق، سلطان غوری، شہاب الدین غوری، جب وہ پرتھوی راج کو شکست دیتا ہے ہندوستان میں، اس سے پہلے اس کو خواب میں مسلسل حضرت معین الدین چشتی خواب میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں ہندوستان تیرا ہے، آ کے قبضہ کر لیں۔ اس کو بار بار اتنی خواب میں اس کو بشارتیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنی فوج جمع کرتا ہے، آتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، شکست دیتا ہے۔ شکست دے کے لوگ اس سے کہتے ہیں قریب میں ایک فقیر رہتا ہے، کٹیا میں ایک جھونپڑی میں ایک فقیر ہے، وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ بادشاہ وقت اپنی فوج کے ساتھ حضرت معین الدین چشتی کے دربار پہ حاضری دیتا ہے، چہرہ دیکھتا ہے، پہچان جاتا ہے کہ یہ تو وہی فقیر ہیں جو خواب میں آیا کرتے تھے۔ قدموں میں گرتا ہے، معافی مانگتا ہے، پیار کرتا ہے، عزت کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، حکم مانتا ہے، اور وہ فقیر اس کو حضرت نظام الدین اولیاء، جب سلطان تغلق آپ کو تھریٹ کرتا ہے
کہ میں ابھی دہلی سے باہر جا رہا ہوں، جب واپس آؤں تو آپ دہلی میں نہیں ہونے چاہیے، ورنہ میں تلوار سے گردن اتار دوں گا آپ کی۔ نظام الدین اولیاء، ان کے تمام مرید پریشان، لوگ پریشان، ان سے محبت کرنے والے پریشان، سلطان الہند، سلطان الدہلی۔ تو بادشاہ کا جو خط آپ کے پاس آتا ہے جس پہ لکھتا ہے بادشاہ کے اس جگہ سے نکل جائیے گا، جب میں واپس آؤں تو آپ یہاں پہ نہ پائے جائیں، تو اسی خط کے اوپر کاٹ کے حضرت نظام الدین اولیاء لکھتے ہیں ہنوز دلی دور است، ابھی دلی بہت دور ہے۔ وہ تاریخی واقعہ بن جاتا ہے کہ سلطان تغلق جب دہلی کی طرف آ رہا ہوتا ہے، بالکل دہلی سے ایک منزل پہ رہ جاتا ہے، قریب ہے دہلی، لوگوں کو پتا ہے بادشاہ فوج کے ساتھ آ رہا ہے، اب تو آنا ہی آنا ہے اس نے۔ نظام الدین اولیاء سکون سے بیٹھے ہیں، ہنوز دلی دور است، فکر نہ کرو، دلی بہت دور ہے۔ اور تاریخ میں اردو میں آج تک محاورہ بن جاتا ہے، کوئی کام نہیں ہونا ہوا تو کہتے ہیں ہنوز دلی دور است۔ تو یہی ہوا کہ بادشاہ اپنے محل میں ٹھہرتا ہے، محل گرتا ہے، بادشاہ ختم ہو جاتا ہے، اور دنیا کو پتا ہے کہ ایک فقیر کو چھیڑنے کا انجام پھر کیا ہوتا ہے، ہنوز دلی دور است۔ اقبال فرماتے ہیں تجھے گر فقیری اور شہنشاہی کا بتا دوں، غریبی میں نگہبانی خودی کی، اپنی غریبی میں اپنی خودی کی نگہبانی کرو، غریبی میں اپنی عزت، غیرت، اپنے فقر کی حفاظت کرو، تم کو فقیری مل جائے گی، تم فقیر بن جاؤ گے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ میرے بچوں، یہ لازم بات ہے، ایسے ایسے اب یہی بتاؤ نا، کوڑے پڑ رہے امام احمد بن حنبل کو، امام مالک کے بازو نکال دیے، مجدد الفسانی کو جیل میں بند کر دیا، کیا کیا نہیں کیا، کمپرومائز کر لیتے بادشاہ کے ساتھ، کیا فرق پڑتا ہے، بڑے لوگوں نے کیا تھا اس وقت۔ اس موقع پہ سٹینڈ لینے کا مطلب ہے، حضرت خبیب کہہ لیتے، جھوٹ موٹ کا اسلام چھوڑ دیتے، بعد میں اسلام لے آتے، یہ بھی تو طریقہ ہے نا، دین میں اجازت ہے اس بات کی، شریعت میں اجازت ہے کہ تمہیں کوئی قتل کرنے لگے تو جھوٹ موٹ کا انسان دکھا سکتا ہے کہ اپنا ایمان چھپا سکتا ہے۔ انہوں نے تو ایمان نہیں چھپائے، انہوں نے تو گردن کٹوانے پسند کی، ذبح ہونا پسند کیا، کوڑے کھانے پسند کیے۔ کیوں؟ وہی بات کہ جن سے اللہ نے کام لینا ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ بارش میں کیچڑ میں پھسلنے لگے تو کچھ بچوں کو دیکھ کے کہتے ہیں بیٹا تم پھسلنا نہیں، دھیان کرنا، تو بچے ان کو دیکھ کر کہتے ہیں امام آپ نہ پھسلیے گا، آپ پھسل گئے تو امت پھسل جائے گی۔ جن لوگوں نے امت کی قیادتیں کرنی ہوتی ہیں نا بیٹو، وہ پھر عزت پر رستہ اختیار کرتے ہیں، کمپرومائزز نہیں کرتے، وہ فتووں پہ نہیں چلتے، وہ گردنیں کٹواتے ہیں۔ فتوے تو موجود ہیں کہ جان بچائی جا سکتی ہے، جھوٹ موٹ کیا جا سکتا ہے، جھوٹ بولا جا سکتا ہے، مگر اللہ کے بندوں کا پھر یہ اقبال کہتے ہیں لیکن یہ معاملات سخت ہیں، نازک ہیں، یہ آسان نہیں ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ نظر نہیں تو میرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ، یہ حلقہ یارہ ہے نا، اقبال کہتے ہیں کہ اگر نظر نہیں ہے تو میرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ، اگر تمہاری نگاہ نہیں ہے تو میری باتیں مت سنو، کہ نقطہائے خودی ہیں مثال تیغ اصیل، کہ جو میں خودی کی باتیں کرتا ہوں، جو میں انسان کی ریئلائزیشن کی، فقر کی بات کرتا ہوں، عشق الہی، عشق رسول کی بات کرتا ہوں، یہ تیز دھار تلوار کی طرح تمہیں کاٹ کے رکھ دے گی اگر تم ان کو سمجھ نہیں پاؤ گے، اگر تم ان کا مذاق اڑاؤ گے، اگر تم ان پہ طنز کرو گے، اگر تمہاری عقل میں نہیں آئیں گی یہ باتیں، اگر تم رسپیکٹفل نہیں ہو، بادب نہیں ہو، کیونکہ ادب پہلا قرینہ ہے سیکھنے کے لیے بھی، اگر بادب نہیں ہوگے تو پھر تمہیں نقصان ہوگا ان باتوں سے، کیونکہ یہ باتیں کائنات کے راز اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، یہ تمہیں شہنشاہی کا گر بتائیں گی، یہ تم کو یہ بتائیں گی کہ اس کائنات میں فقیری میں رہتے ہوئے شہنشاہی کیسے کرتے ہیں۔ غیرت ہے طریقت حقیقی، جو طریقت حقیقی اس میں غیرت ہے، غیرت ہے فقر کی تمام، یہ بات جس کے حوالے فرماتے ہیں۔ پھر اس کہتے ہیں اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس قوم کے جوانوں کی خودی صورت فولاد، جس کے جوانوں کی خودی غیرت اتنی ہو اس کو تلواریں نہیں چاہیے ہوتی۔ اب سوچو ذرا، 17 کروڑ پاکستانی مسلمان ہیں، امت کا المیہ کیا ہے؟ 1 ارب مسلمان ہیں، 1 ارب مسلمان دنیا میں، فلسطین میں 30 لاکھ یہودی بستا ہے، اسرائیل میں، یہ مسلمان اگر پھونک بھی مارے نا مل کر تو اتنا بڑا طوفان برپا ہو جائے کہ وہ یہودیوں کو بہا کے سمندر میں دھکیل دیں، لیکن وہ حضور کی اس حدیث شریف کے مطابق کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا خوف اس طرح غالب ہو جائے گا مسلمانوں پر کہ دنیا کی قومیں ٹوٹی پڑ رہی ہوں گی مسلمانوں کو لوٹ کھسوٹ کرنے کے لیے، اور اس کا سارا المیہ یہ ہے بغیرتی، سارا المیہ یہ ہے خودی کی موت، سارا المیہ یہ ہے کہ فقر غیور اس کو ہم ترک کر بیٹھے، سارا المیہ یہ ہے کہ عشق کی آگ بجھ گئی، بجھی عشق کی آگ باقی راکھ کا ڈھیر ہے، یہ جسم صرف راکھ کا ڈھیر ہے اگر اندر عشق کی آگ نہ جل رہی ہے، اور عشق کی آگ کا مطلب یہی ہے
کہ طوفانوں سے ٹکرانے کے لیے ہمیشہ ہر دم تیار، فقیر کا سفینہ ہمیشہ طوفانی۔ اقبال فرماتے یہ ہو نہیں سکتا، فرماتے خوار جہاں میں کبھی ہو نہیں سکتی وہ قوم۔ دیکھو بچوں، یہ کائنات کے راز ہیں جو اقبال نے نچوڑ کر دے دی ہے قرآن و سنت سے، آپ کو چھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ خوار جہاں میں کبھی ہو نہیں سکتی وہ قوم کبھی زمانے میں خوار نہیں ہو سکتی۔ عشق ہو جس کا جسور، فقر ہو جس کا غیور، جس کا عشق بھی عروج پہ ہو، جس کا فقر بھی غیرت مند ہو، وہ قوم خوار نہیں ہو سکتی۔ اگر زمانے میں خوار ہو رہے ہو، ہم اس لیے خوار نہیں ہو رہے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے، ہم روزے نہیں رکھتے، ہم حج نہیں کرتے۔ آج جاؤ دیکھو ماشاءاللہ حج کے اوپر 50 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، پوری دنیا میں مسجدیں بھی آباد ہیں، لیکن مسلمان رسوا ہو رہے ہیں۔ فقر غیور، خودی کی حفاظت نہیں ہے، عشق حقیقی نہیں۔ اور وہ فرماتے، اور یہی ہوا۔ اب لگتا، دیکھو یقین نہیں آتا کہ 100 سال پہلے اقبال، 90 سال پہلے اقبال یہ باتیں کر کے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں خودی کی موت سے روح عرب ہے بے تاب و تاب۔ خودی کی موت ہوئی تو عرب دنیا کو دیکھ لو، ان کی روح میں کوئی چمک نہیں ہے، کوئی دمک نہیں ہے۔ بے غیرت اور بے شرم حکمران، مردہ حس، بے حس قومیں، ایک ملک کے اوپر 40 30 سال سے ایک ہی حکمران بیٹھا ہوا ہے۔ اس قوم میں اتنی غیرت نہیں ہے کہ اس ناپاک اور پلیت حکمران کو تبدیل کر کے وہاں پہ کوئی اللہ کا دین نافذ کر لے۔ تمام عرب ملکوں کا حال اٹھا کے دیکھ لو، کس کا نام لے؟ وہی پلیت ناپاک حکمران بیٹھے۔ پوری عرب قوم بالکل غیرت ہی مر گئی جیسے لگتا ہے۔ چاروں طرف اسرائیل حملے کرتا ہے جب فلسطین کے اوپر، تو مصر سرحدیں بند کر لیتا ہے کہ کہیں امداد نہ چلی جائے فلسطینیوں کو۔ مطلب غیرت، شجاعت، دلیری، حمیت، عزت، آبرو کہاں گئی؟ ہاشمی بیچ رہا ہے آبرو دین مصطفی، خاک و خون میں لٹ رہا ہے۔ اس وقت ترکمان سخت کوش تھا، آج بھی مسلمان سخت کوشی ہے۔ فرماتے ہیں خودی کی موت سے ہے روح عرب ہے بے تاب و تاب، بدن عراق و عجم کا ہے بے عروق و عظام۔ عراق کا، عجم کا، تمام مسلمان دنیا کا جسم، اس میں لگتا ہے جیسے ہڈیاں ہی نہیں ہیں، اس میں خون ہی نہیں ہے۔ ہمارا یہی حال ہوا ہے نا، کیوں؟ خودی کی موت سے۔ اس لیے کہ ان کے اندر وہ غیرت خودی، وہ آگ انسان کے وجود میں جو لگتی ہے، جو عشق الہی کو طلب کرتی ہے، عشق رسول کو طلب کرتی ہے، تڑپاتی ہے، جو اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ خبیب والا واقعہ یاد کرو، میرا جسم چھید دیا جائے لیکن مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ رسول اللہ کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ یہ فقر غیور، یہ غیرت۔ میرے بچوں، پھر اس پر اقبال دعا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ خدا کرے تجھ کو فقر کی تلوار، خدا تجھ کو عطا کرے فقر کی تلوار، قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، یا خالد جانباز ہے یا حیدر کرار۔ اگر ایک مومن کے پاس فقر کی تلوار آ جائے تو پھر اس کے بعد یا وہ خالد جانباز بنتا ہے، سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ بنتا ہے، یا حیدر کرار بنتا ہے۔ جو میراث ہے ہمارے پاس وہ انہی بزرگوں کی میراث ہے، جو ان کی روح اور اساس تھا ان کا، جس کی بنیاد پر یہ خالد جانباز تھے اور حیدر کرار تھے۔ وہ فقر تھا، وہ درویشی تھی، وہ فقیری تھی، وہ ان کی دنیا داری نہیں تھی، وہ ان کی ٹیکنالوجی اور سائنس اور ان کی ایسٹرونومی اور ان کی اکانومی اور ان کی اکانومکس نہیں تھی، وہ ان کی غیرت مومن تھی، فقیر کی غیرت تھی، فقیر کی خودداری تھی، جس کی مثالیں ہم نے کچھ آپ کو دی کہ ہماری تاریخ اسلام اس طرح کی مثال ہے کہ ہم سر کٹوانا قبول کرتے ہیں۔ ٹیپو سلطان کو جب کہا گیا یہ بات کہ آپ اس کے آگے ہتھیار ڈال دیجئے، آپ بادشاہ، آپ کی جان بچ جائے گی، تو اس شیر دلیر نے کیا جواب دیا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے شہید ہونا قبول کیا، ہتھیار ڈالنا قبول نہیں کیا۔ جب ہمارے مسلمان نوجوانوں میں، مسلمان قوم میں، مسلمان نسل میں، اسی لیے ہم اصرار کرتے ہیں بچوں کے اقبال کو پڑھو، کہ یہ اقبال آپ کو قرآن اور سنت کی روح سے قریب ترین لے جاتے ہیں، جو اساس ہے ہماری، میراث ہے ہماری۔ عشق غیور، فقر غیور، عشق حقیقی، مردان خدا مست و خدا شناس کی خودی۔ انشاءاللہ اس پر ہم اور بات کریں گے۔ کوئی سوالات ہوں تو بسم اللہ ایک ایک کر کے آپ کرو۔ بسم اللہ۔ سر، یہ پہلے کے مسلمان تو اس طرح کے تھے اور ہمارے پاس اس میں انسیڈنٹس بھی ہیں، ایونٹس بھی ہیں جس سے ہم لوگ سیکھتے ہیں، لیکن آج کل جو مسلمان ہیں وہ پھر اس چیز سے دور کیوں ہو گئے؟ بیٹا یہی بات ہے، یہ مسلمان اگر اپنی اس تاریخ سے دور ہوا ہے، مسلمان اگر ایک غلامی کی روش مسلمانوں نے اختیار کی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے جو ہم